میری بیوی مجھ سے روزانہ کہتی گھر کی چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دو تاکہ گھر کا کباڑ اس میں رکھ سکوں۔ میں نے ایک دن اسٹور روم تیار کروا دیا۔ جب بھی میں گھر آتا تو میری بیوی اس کمرے سے نکلتے ہی دروازے کو فوراً تالا لگا دیتی۔ مجھے شک ہوا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک دن میں آفس نہیں گیا، گھر میں ہی چھپ گیا تاکہ راز معلوم کر سکوں۔ جو ہی بیوی اس کمرے میں گئی تو عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ دروازہ کھولا تو میں دکان سے گھر لوٹا تھا اور میری بیوی غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ناراض ہو کر منہ پھیر گئی اور کہنے لگی، شہزاد تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ ایک اسٹور روم چھت پر بنوا دو۔ دیکھو تو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں اتنا سامان ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تم اوپر پورا کمرہ نہیں بنوا سکتے، لیکن چھوٹا سا اسٹور تو بنوا سکتے ہو جس کی چھت بھی عارضی ہو اور ہمارا کام بھی نکل جائے۔ یہ چھوٹا سا کمرہ ہے اور ہمارا سامان اتنا زیادہ ہے۔ دیکھو تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ میرا پاؤں بھی بیڈ سے ٹکرا گیا ہے اور چھوٹی انگلی پر چوٹ لگ گئی ہے۔ اس نے اپنا پاؤں میرے آگے کیا تو واقعی اس کا پاؤں سرخ ہو رہا تھا اور میں شرمندہ سا ہو گیا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ اوپر ایک چھوٹا سا اسٹور روم بن جائے تاکہ کمرے کا سامان تھوڑا کم ہو، لیکن جیب خالی تھی، کیا کرتا۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور پاس پڑے صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سارا کی تکلیف دیکھ کر میرا دل کڑتا تھا۔ وہ سارا دن اس چھوٹے سے گھر میں محنت کرتی تھی اور اوپر سے بکھرا ہوا سامان اس کی چڑچڑاہٹ میں مزید اضافہ کر دیتا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، سارا بس ایک مہینہ اور رک جاؤ، اس بار کمیٹی نکلنے والی ہے۔ جیسے ہی پیسے ہاتھ میں آئیں گے میں سب سے پہلے اوپر مستری لگواؤں گا۔ سارا نے طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی کچن میں چلی گئی، مگر قدرت کو شاید مجھ پر ترس آ گیا۔ ٹھیک 15 دن بعد میری برسوں سے رکی ہوئی بونس کی رقم مل گئی۔ میں خوشی سے پھولے نہ سمایا اور گھر آ کر سارا کو خوشخبری سنائی۔ اگلے ہی دن مستری بلا لیا گیا اور چھت کے کونے میں ٹی آئرن اور گارڈز کی مدد سے ایک چھوٹا سا لیکن مضبوط اسٹور روم تیار ہو گیا۔ سارا بہت خوش تھی۔ وہ خود کھڑے ہو کر سارا کام کرواتی رہی۔ جب اسٹور روم مکمل ہو گیا تو اس نے بڑی پھرتی سے گھر کا سارا پرانا کباڑ، ٹوٹے ہوئے صندوق، پرانی کرسیاں اور سلائی مشین وغیرہ وہاں منتقل کر دی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اب گھر بھی کھلا لگے گا اور سارا بھی خوش رہے گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سکون صرف طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ کچھ دن گزرے تو میں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ سارا جو پہلے سارا دن میرے سامنے رہتی تھی اب گھنٹوں غائب رہنے لگی تھی۔ جب بھی میں دفتر سے تھکا ہارا گھر آتا وہ اسٹور روم سے نیچے اتر رہی ہوتی اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تالا ہوتا جو وہ بڑی عجلت سے دروازے پر لگا دیتی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ ایک شام میں نے اسے ٹوکا کہ سارا اس اسٹور روم میں اب ایسا کیا قیمتی سامان ہے کہ تم اسے ہر وقت تالا لگا کر رکھتی ہو اور وہاں اتنی دیر کیا کرتی ہو؟ وہ بری طرح ہڑبڑا گئی اور کہنے لگی، وہ بس شہزاد چوہے بہت ہیں وہاں، میں نہیں چاہتی کہ وہاں پرانے کپڑوں کو کتر دیں۔ اس کا جواب بظاہر سادہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں جھانکتا خوف کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے کچھ کہنے کی بجائے اسے کھانا مانگ کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ چھوٹے سے باورچی خانے میں چلی گئی اور میں لیٹ کر چھت کو تکنے لگا۔ میں اپنی بیوی کو دنیا کی ہر آسائش دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تھوڑا بڑا سا گھر لوں تاکہ اسے آسانی ہو جائے، ایک صحیح سے باورچی خانہ بنوا دوں تاکہ اسے کھانا پکانے میں بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ گھر میرے ابا کے زمانے کا تھا۔ 40 گز کے اس مکان میں جگہ ہی کہاں، ایک چھوٹا سا کمرہ، واش روم اور کچن بننے کے بعد بالکل بھی جگہ نہیں تھی۔ یہاں تک کہ مجھے موٹر سائیکل بھی گلی میں کھڑی کرنی پڑتی تھی۔ میں پچھلے اتنے عرصے سے بہت محنت کر رہا تھا کہ کسی طرح تھوڑی بہت رقم جمع ہو، میں یہ گھر فروخت کروں اور کسی اچھے علاقے میں ایک مناسب سا گھر لے لوں، لیکن یہ سب کچھ مجھے اپنے دسترس سے باہر لگ رہا تھا۔ سارا جب کھانا لے کر کمرے میں آئی تو اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں جو اس کے دن بھر کی مشقت کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ تھالی رکھ کر میرے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ میں نے دھیرے سے اس کا نرم اور تپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بڑے پیار سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سارا میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس چھوٹے سے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اس تنگ جگہ میں گزارا کر رہی ہو، میرا بس چلے تو میں تمہارے قدموں میں ڈھیر ساری خوشیاں لا کر رکھ دوں۔ سارا نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھوڑا اور دباتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں دن رات ایک کر دوں گا، بس تھوڑا وقت اور دے دو، میں اس گھر کی حالت بھی بدلوں گا اور تمہارے لیے وہ بڑا باورچی خانہ بھی بنواؤں گا جس کا تم اکثر ذکر کرتی ہو۔ سارا نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور بول، شہزاد مجھے بڑی بڑی آسائشیں نہیں چاہیے، بس یہ گھر تھوڑا سنور جائے تو میرا دل بھی لگ جائے گا۔ اب دیکھو نا، اس اسٹور روم کی وجہ سے میں کتنی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور وعدہ کیا کہ اب حالات بدلیں گے۔ وہ رات ہم دونوں نے بہت سی باتیں کی اور مستقبل کے خواب بنے۔ باتوں کے دوران نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا،
جب میری اچانک آنکھ کھلی تو میں نے برابر میں ہاتھ مارا مگر سارا بستر پر موجود نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید وہ واش روم گئی ہوگی۔ میں وہیں لیٹا رہا اور چند منٹ اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور واش روم سے پانی گرنے یا کسی قسم کی کوئی آواز نہ آئی تو میرے دل میں وہم سا جاگا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور اندر اندھیرا تھا۔ کچن کی طرف دیکھا تو وہاں بھی خاموشی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا کہ سارا اس وقت کہاں ہو سکتی ہے۔ میں نے گھر کا صدر دروازہ چیک کیا تو وہ اندر سے مقفل تھا، یعنی وہ گھر سے باہر نہیں گئی تھی۔ اب صرف ایک ہی جگہ بچی تھی اور وہ تھی گھر کی چھت۔ میں ننگے پاؤں دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے میں اوپر جا رہا تھا میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ جب میں چھت پر پہنچا تو چاند کی مدھم روشنی میں دیکھا کہ اسٹور روم کا دروازہ کھلا ہے اور اندر سے روشنی کی ہلکی سی لکیر باہر آ رہی ہے۔ میں ابھی قدم آگے بڑھانے ہی والا تھا کہ سارا ہانپتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا اور وہ اس قدر عجلت میں تھی کہ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی چڑھائی اور وہی بڑا تالا دروازے پر جڑ دیا۔ تالے کے بند ہونے کی آواز رات کے سناٹے میں بڑی بھیانک لگی۔ میں سائے میں چھپا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ تالا لگا کر سینے پر ہاتھ رکھے تیزی سے نیچے کی طرف بڑھی تو میں جلدی سے پیچھے ہٹ کر کچن کے سائے میں ہو گیا۔ وہ میرے برابر سے گزری تو اس کے منہ سے عجیب سی بڑبڑاہٹ سنائی دی، جیسے وہ خود سے کہہ رہی ہو کہ بس تھوڑا وقت اور شہزاد کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا کہ اسٹور روم میں پرانے کباڑ کے علاوہ بھی کچھ ایسا ہے جس سے میں بے خبر ہوں۔ اگلی صبح میں نے تہیہ کر لیا کہ اب یہ آنکھ مچولی ختم ہونی چاہیے۔ میں دفتر کے لیے تیار ہوا۔ سارا نے روز کی طرح ناشتہ سامنے رکھا مگر اس کی نظریں مجھ سے مل نہیں رہی تھیں۔ میں نے بھی کچھ ظاہر نہ ہونے دیا اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ گلی کے موڑ تک گیا اور وہاں سے واپس مڑ کر گھر کی پچھلی دیوار کی طرف آ گیا جہاں سے محلے کی ایک تنگ گلی گزرتی تھی۔ وہاں ایک پرانی دیوار کے سہارے میں چھت پر نظر رکھ سکتا تھا۔ میں وہیں چھپ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں دھڑک رہا تھا۔ سارا میری محبت تھی، میری زندگی کی ساتھی تھی جس کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ کیا وہی سارا مجھ سے کچھ بڑا راز چھپا رہی تھی؟ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کبھی خیال آتا کہ شاید اس نے وہاں کوئی جن بھوت پال رکھا ہے اور کبھی گمان ہوتا کہ کہیں وہ کسی غلط راستے پر تو نہیں نکل پڑی، مگر پھر اس کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا جس پر تھکن اور میرے لیے فکر صاف لکھی ہوتی تھی۔ میں تذبذب کی آگ میں جل رہا تھا کہ اچانک مجھے چھت پر آہٹ سنائی دی۔ میں نے سانس روک لی اور اوپر دیکھا۔ سارا ہاتھ میں وہی چابیوں کا گچھا لیے دبے پاؤں اسٹور روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی چوری تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ دیواریں بھی اسے دیکھ رہی ہیں۔ اس نے تالا کھولا اور اندر داخل ہو کر فوراً دروازہ بند کر لیا۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میری صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نہایت خاموشی سے گھر میں داخل ہوا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنی خوشیوں کی تدفین کرنے جا رہا ہوں۔ جو میں اسٹور روم کے قریب پہنچا وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں اور ان سب آوازوں کے بیچ سارا کی دبی دبی سسکیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے پریشانی اور دکھ کے عالم میں زور سے دروازہ بجایا، سارا دروازہ کھولو، مگر سارا نے دروازہ نہ کھولا تو پریشانی کے ساتھ مجھے غصہ بھی آنے لگا، ورنہ میں اسے توڑ دوں گا۔ اندر ایک دم سناٹا چھا گیا جیسے وہاں کوئی ہو ہی نہ۔ چند لمحوں بعد سارا نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہوا ہو گئے، کیونکہ سارا تو وہاں۔ میں چوڑیوں کی دکان پر کام کرتا تھا۔ میرے گھریلو حالات اچھے نہیں تھے۔ چھوٹا سا گھر تھا، بس سبزی کی ریڑھی لگاتے تھے۔ اماں گھروں میں کام کرتی تھی اور ایسے ہی اماں اور ابا نے مل کر 2 بہنوں کی شادی کر دی تھی۔ اب مجھ سے بڑی ایک بہن باقی تھی اور پھر میں انہی حالات کی وجہ سے میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی اور چوڑیوں کی دکان پر بیٹھنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن میری چوڑیوں کی دکان پر وہ حسینہ آئی جسے دیکھ کر میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ 17 سال کی ایک نازک سی حسینہ تھی جس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور اپنی پتلی کلائی چیک کرواتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے بالکل صحیح سائز کی چوڑیاں چاہیے، مجھے فٹنگ کی چوڑیاں پہننا پسند ہے۔ اس کی آواز ایسی مدھم اور خوبصورت تھی کہ میں سنتا رہ گیا۔ اس نے پھر آواز دی اور کہنے لگی جلدی کر دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب کالج سے واپسی میں چوڑیاں پہننے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے تھوڑی نرمی اور مضبوطی سے اس کی کلائی کو تھام کر دبایا۔ اس کا سائز چیک کرتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھوں کا مخملی پن محسوس کیا اور پھر دکان کی سب سے خوبصورت چوڑیاں نکال کر اس کی آگے رکھی جسے اس نے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا۔ وہ کہنے لگی اسے پیک کر دیں، مگر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا یہ بہت نازک ہے، اگر آپ گھر جا کر خود سے پہنیں گی تو ٹوٹ جائے گی، میں آپ کو پہنا دیتا ہوں۔ میری بات پر وہ کچھ گھبرائی، پھر اس نے سر ہلا کر اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا اور میں دھیرے دھیرے اسے چوڑیاں پہنانے لگا، لیکن چوڑیوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ میرے دل کی دھڑکنوں کی آوازیں بھی بڑھ رہی تھیں۔ میرا پورا وجود اس کے لمس سے تھر تھرا رہا تھا۔ میں نے ایک چوڑی اس کی کلائی میں ڈالی تو اس نے اپنی انگلیاں سکیڑ لی اور اس کی سہیلیوں نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا کہ دیکھ
دیکھو یہ دکاندار کتنے پیار سے تمہیں چوڑیاں پہنا رہا ہے۔ وہ شرم سے لال ہو گئی اور اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے دوسری چوڑی ڈالی تو وہ تھوڑی تنگ تھی۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبایا تاکہ چوڑی ہڈی سے گزر جائے۔ اس لمحے اس نے سسکاری لی اور میری نظریں بے اختیار اس کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ شاید اسے درد ہوا تھا یا شاید وہ بھی میری طرح کسی انجانے احساس کے زیر اثر تھی۔ میں نے فوراً معذرت کی اور بڑے احتیاط سے باقی چوڑیاں اس کی کلائی میں سجا دیں۔ جب اس کا ہاتھ مکمل طور پر رنگین چوڑیوں سے بھر گیا تو وہ اپنی کلائی کو گھما کر دیکھنے لگی۔ سورج کی روشنی جب ان کانچ کی چوڑیوں پر پڑی تو وہ ستارے کی طرح چمک اٹھی۔ اس نے اپنی سہیلیوں سے کہا، دیکھو یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا۔ پھر اس نے بیگ سے پیسے نکال کر میری طرف بڑھائے، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اسے پیسے نہ لوں بلکہ یہ چوڑیاں اسے تحفے میں دے دوں، مگر میری جیب اور میرے حالات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میں نے پیسے پکڑ لیے اور وہ مسکراتی ہوئی دکان سے باہر نکل گئی۔ میں اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ موڑ مڑ کر میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے دکان کا کام میرے لیے بوجھ نہیں رہا تھا، بلکہ میں روزانہ اسے امید پر دکان کھولتا تھا کہ شاید وہ دوبارہ آئے گی اور میں پھر سے اس کی کلائی تھام سکوں گا۔ کئی دن بیت گئے اور میرا انتظار طویل ہوتا گیا۔ میں ہر آنے والی لڑکی میں اسے تلاش کرتا تھا پر وہ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن جب موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور بازار میں بالکل سناٹا تھا، وہ اچانک میری دکان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پوری طرح بھیگی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی چوڑیاں تھیں جو میں نے اسے پہنائی تھی۔ میں نے اسے فوراً اپنی دکان کا ایک محفوظ حصہ دیا تاکہ وہ خود کو بارش سے بچا سکے۔ وہ بہت شرمندہ سی تھی، دوپٹے میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر خود ہی آہستگی سے کہنے لگی کہ بہت ضروری کام کے لیے بازار آئی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بارش اتنی تیز ہو جائے گی۔ میں نے اسے کانپتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے دکان کے اندر سے ایک چادر لا کر اسے دے دی تاکہ وہ اپنے آپ کو سردی اور اپنے لباس کو آر پار ہونے سے بچا سکے۔ اس نے جلدی سے شکریہ کہتے اپنے وجود کے گرد وہ چادر لپیٹ لی جو اکثر ہم مال کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف گاہک نہیں تھی بلکہ وہ میری زندگی کا وہ حصہ بننے جا رہی تھی جس کے لیے میں نے بعد میں سب کچھ قربان کر دینا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پتہ چلا کہ وہ پاس ہی ایک گلی میں رہتی ہے اور اس کے حالات بھی مجھ سے کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اس کے ابا ایک پرائیویٹ کمپنی میں چھوٹی سی نوکری کرتے تھے اور وہ بڑی مشکل سے اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ ہماری یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئیں اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیجا، لیکن میرے ابا بہت پریشان تھے کہ ہم اس کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے۔ میں نے ضد کی کہ میں 2 شفٹوں میں کام کروں گا مگر سارا کو ہی اپنی شریک حیات بناؤں گا۔ سارا کے گھر والوں نے رشتے کے لیے صاف انکار کر دیا تھا اور ان کے الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کسی ایسے لڑکے کو نہیں دیں گے جس کا اپنا کوئی مستقبل نہ ہو اور جو ایک معمولی سی دکان پر دہاڑی دار ملازم ہو۔ سارا کے ابا نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ شہزاد تم اپنی حیثیت دیکھو اور ہماری بیٹی کا معیار دیکھو، کہاں تم ایک 40 گز کے مکان میں رہنے والے اور کہاں میری سارا جو ناز و نام میں پالی ہے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے پاش پاش ہو گیا تھا۔ میں اس رات گھر آیا تو اپنی اوقات پر بہت رویا۔ مجھے اپنی غریبی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ سارا کے گھر والے سچ ہی تو کہہ رہے ہیں، میں اسے دوں گا کیا سوائے تنگی اور غربت کے۔ لیکن اگلے دن جب میں دکان پر بیٹھا گاہکوں کو چوڑیاں دکھا رہا تھا تو سارا خود وہاں آ گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی، شہزاد بے شک میرے گھر والوں نے منع کر دیا ہے لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور دکھ سے مسکرا کر کہا کہ سارا شاید تمہارے گھر والے ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ میرا گھر بھی بہت چھوٹا ہے، وہاں تم جیسی لڑکی کا دم گھٹ جائے گا۔ یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ ہر طرح کے حالات میں گزارا کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے محل نہیں چاہیے، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ سارا کی ضد کے آگے آخرکار اس کے گھر والوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور ہماری شادی ہو گئی، مگر شادی کے بعد کی حقیقت اس سے بھی زیادہ کٹھن تھی۔ میرا وہ 40 گز کا گھر جس میں صرف ایک ہی کمرہ تھا، وہیں میرے بوڑھے ساس سسر یعنی میرے ماں باپ رہتے تھے۔ میں نے سارا کو اسی کمرے کے کونے میں جگہ دی اور بیچ میں ایک موٹا سا پردہ لٹکا دیا تاکہ ہماری ایک الگ دنیا بن سکے، مگر وہ پردہ صرف نام کا تھا، دیوار تو تھی ہی نہیں، اس لیے ہم نئے شادی شدہ جوڑے کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ رات کو اگر میں سارا سے کوئی پیار کی بات کرنا چاہتا تو میری آواز میرے حلق میں ہی دب جاتی تھی، کیونکہ پردے کی دوسری طرف ابا کی کھانسی یا ماں کے کروٹ بدلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ہم دونوں بت بنے لیٹے رہتے اور دیواروں کو تکتے رہتے۔ سارا کبھی کبھی گھٹن محسوس کرتی تو اٹھ کر صحن میں چلی جاتی جہاں بامشکل 2 بندوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ اس تنگی نے سارا کو بہت چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اس تنگ گھر کی دیواریں اسے کھانے کو آتی تھیں اور ہمارا پیار اس غربت کی دھول میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ لیکن پھر زندگی نے ایک نیا اور اچانک موڑ لیا۔ میرے ابا جو عرصے سے بیمار چل رہے تھے، ایک رات خاموشی سے
ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ ابا کے انتقال نے جیسے گھر کی بنیادیں ہلا دیں، مگر مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی اور میری چھوٹی بہن کو میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اب گھر میں صرف میں، سارا اور بوڑھی اماں رہ گئے تھے۔ میری بڑی بہن جو خالہ کے گھر بیاہی گئی تھی، جب وہ تعزیت کے لیے آئی اور اس نے دیکھا کہ ہم 40 گز کے اس کمرے میں کس طرح گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں اور سارا کیسی اذیت میں ہے، تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ اماں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ خالہ نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اماں کو اپنے ہی گھر میں ایک علیحدہ کمرہ دے دیا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ ہم کن کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں اور سارا کے لیے اس طرح گزارا کرنا کتنا مشکل ہے۔ اماں کا بھی خالہ کے ساتھ بہت دل لگتا تھا۔ اس طرح اس چھوٹے سے گھر میں اب صرف میں اور سارا رہ گئے تھے۔ وہ پردہ جو ہمارے درمیان ایک دیوار بن کر لٹکا رہتا تھا، میں نے اسے ہٹا کر پھینک دیا۔ اب وہ پورا کمرہ ہمارا تھا۔ ہماری اپنی خلوت کے لمحات اب صرف ہمارے تھے۔ اس رات جب میں گھر لوٹا تو گھر میں ایک عجیب سا سکون اور معطر سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سارا نے اپنے میلے کچیلے کپڑے بدل کر وہی فیروزی رنگ کا جوڑا پہنا تھا جو اسے بہت پسند تھا۔ اس نے اپنی کلائیوں میں وہی کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں جن کی کھنک میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتی تھیں۔ میں نے اسے پیچھے سے آ کر باہوں میں بھر لیا تو وہ شرما کر میری گود میں جھک گئی۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ سارا دیکھو، آج کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آج ہم جی بھر کر باتیں کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی نم آلود آنکھیں میری طرف اٹھائیں اور مسکرا کر میرے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس رات ہم نے پرانی یادیں تازہ کی، وہ چوڑیوں کی دکان، وہ پہلی ملاقات اور وہ رشتہ انکار ہونے کا دکھ، سب کچھ جیسے اسے ایک رات کی قربت میں دھل گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے اور اسے یقین دلایا کہ اب حالات بدلیں گے۔ وہ میرے لمس میں جیسے پگھل سی رہی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی حدت محسوس کر رہے تھے۔ وہ لمحات اتنے خوبصورت تھے کہ مجھے لگا شاید زندگی اب مکمل ہو گئی ہے۔ سارا کے چہرے کی وہ چڑچڑاہٹ اب ایک دلکش مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور ہم مستقبل کے سنہرے خواب دیکھتے اور ہماری محبت اس چھوٹے سے گھر کی آنگن میں پھولوں کی طرح مہکنے لگی تھی۔ مگر خوابوں کی تعبیر کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے چوڑیوں کی دکان پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ رات کو ایک میڈیکل اسٹور پر بھی نوکری کر لی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت دیر سے گھر لوٹنے لگا تھا۔ سارا اکیلی ہوتی تو میرے انتظار میں پریشان ہو جاتی اور کبھی کبھی تو اس بات کو لے کر وہ مجھ سے جھگڑا بھی کرتی کہ شہزاد تم سارا دن غائب رہتے ہو، میں اس دیواروں سے باتیں کرتی رہوں کیا؟ اس کی تنہائی اور اداسی دیکھ کر میرا دل دکھتا تھا۔ اسی لیے میں نے ایک دن پیار سے اسے سمجھایا اور کہا کہ سارا، تم سارا دن گھر میں اکیلی بور ہوتی ہو، تم ایسا کیا کرو کہ اپنے مائکے چلی جایا کرو، پھر اپنی ان پرانی سہیلیوں سے ملاقات کر لیا کرو جن کا تم اکثر ذکر کرتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی کالج کی کافی ساری سہیلیاں تھیں جو قریب ہی کے محلوں میں رہتی تھیں۔ میری بات جیسے اس کے دماغ میں گھر کر گئی اور اس نے سہیلیوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ اب روزانہ اس کی کوئی نہ کوئی سہیلی میری غیر موجودگی میں ہمارے گھر آ جاتی اور جب میں تھکا ہارا رات کو میڈیکل اسٹور سے لوٹتا تو وہ بڑی خوشی سے مجھے بتاتی کہ آج کون آیا تھا اور انہوں نے سارا وقت کیا کیا، کیسے پرانی یادیں تازہ کی اور کتنا ہنسی مذاق کیا۔ دھیرے دھیرے سارا کا مزاج بہتر ہو رہا تھا، اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی اور وہ خوش رہنے لگی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر مجھے بھی تسلی ہو گئی تھی کہ چلو میری غیر موجودگی میں اس کا دل بہل جاتا ہے۔ پھر ایک دن جب ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے تو اچانک سارا کہنے لگی کہ شہزاد، اوپر چھت پر ایک اسٹور روم بنوا دو تاکہ میں نیچے کا فالتو سامان اوپر شفٹ کر سکوں۔ دیکھو نا، جب میری 2 سہیلیاں ایک ساتھ آ جائیں تو اس چھوٹے سے کمرے میں بٹھانے کی جگہ ہی ختم ہو جاتی ہے، ہم سب کو ایک ہی بیڈ پر دبک کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ بات اس کی ٹھیک ہی تھی اور میرے ذہن میں بھی ایک منصوبہ چل رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اب اماں کو واپس گھر لے آؤں، کیونکہ آخر کب تک وہ خالہ کے گھر رہتی، وہ میرا گھر تھا اور اماں کا حق تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس رہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے اوپر ایک اسٹور روم بنا لیتا ہوں تاکہ نیچے کا کباڑ اوپر چلا جائے اور پھر آہستہ آہستہ پیسے جوڑ کر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنوا لوں گا تاکہ اماں کو عزت کے ساتھ واپس لا سکوں اور انہیں کسی پردے کے پیچھے نہ چھپنا پڑے۔ میں نے سارا کو حامی بھر لی اور اپنی جمع پونجی نکال کر مستری لگا دیا۔ چند ہی دنوں میں چھت کے کونے میں ایک صاف ستھرا اسٹور روم تیار ہو گیا۔ سارا بہت خوش تھی، اس نے بڑی پھرتی سے سارا پرانا سامان اوپر پہنچا دیا، لیکن جیسے ہی وہ اسٹور روم مکمل ہوا سارا کے رویے میں پراسرار تبدیلی آنے لگی۔ وہ سہیلیاں جو پہلے نیچے کمرے میں بیٹھتی تھیں اب سارا انہیں سیدھا اوپر اسٹور روم میں لے جانے لگی، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ اب اس اسٹور روم کو ہمیشہ تالا لگا کر رکھتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ نیچے ہوتی تب بھی چابی اس کے دوپٹے کے پلو سے بندھی ہوتی، اور جب بھی میں گھر آتا وہ ہڑبڑا کر اوپر سے نیچے اترتی اور تالا لگا دیتی۔ میرا شک کا پرزے نکالنے لگا تھا کہ آخر اس اسٹور روم میں ایسا کیا ہے جسے مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ ایک دن میں دکان سے ذرا جلدی واپس آ گیا تو دیکھا کہ سارا باورچی خانے میں سارن کو تڑکا لگا رہی تھی۔ گرمی اور حبس کی وجہ سے میرا برا حال تھا اور پسینے میں شرابور میرا کرتا جسم سے چپک رہا تھا۔ مجھے اپنا سوٹ بدلنا تھا
تھا اور ہماری وہ بڑی لکڑی کی الماری جگہ کی تنگی کی وجہ سے اب اوپر والے اسی نئے اسٹور روم میں رکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے میں نے سارا سے ہنستے ہوئے کہا کہ سارا ذرا اسٹور کی چابی تو دینا، میں جا کر اوپر سے اپنے صاف کپڑے لے آتا ہوں۔ میری اتنی سی بات سن کر سارا کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا اور اس کے گورے چہرے پر ایک دم زردی چھا گئی، جیسے کوئی رنگ آ کر گزر گیا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر بولی، نہیں شہزاد آپ بیٹھے، تھکے ہوئے آئے ہیں، میں ابھی آپ کو خود لا کر دیتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پیار سے کہا کہ ارے پاگل، تم کیوں زحمت کرتی ہو، تم اپنی ہانڈی پوری کر لو، میں خود اوپر سے لے آؤں گا، اس میں بھلا کیا پریشانی ہے۔ مگر وہ کسی صورت نہ مانی اور اس نے فوراً سے چولہا بند کر دیا۔ حالانکہ سالن ابھی پوری طرح تیار بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں بالکل نہیں، آپ بس کمرے میں جائیں اور منہ ہاتھ دھو لیں، میں ابھی منٹ میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اتنی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر میری نظروں کے آگے سے غائب ہوئی کہ میں ہکا بکا وہیں کچن کی دہلیز پر کھڑا رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ مجھے چابی دے دیتی تو میں آرام سے جا کر کپڑے لے آتا، اس میں اتنی عجلت اور گھبراہٹ کی کیا بات تھی۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی اور اس نے میرے کہنے کے باوجود کھانے کا چولہا بھی بند کر دیا تھا۔ مجھے اس کی یہ پراسرار حرکت بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ میرا استری شدہ لباس لے کر واپس نیچے لوٹ آئی تھی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور وہ چابی ایک دفعہ پھر اس کے دوپٹے کے پلو میں مضبوطی سے بندھ گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے کپڑے میرے ہاتھ میں تھمائے اور دوبارہ چولہا جلانے لگی، مگر اس کی نظریں مجھ سے نہیں مل رہی تھیں۔ اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ چھوٹا سا اسٹور روم صرف ایک کباڑ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سارا نے کوئی ایسا راز دفن کر رکھا ہے جس کی پرچھائیں بھی وہ مجھ پر بڑھنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرے دل میں شک کا کانٹا چبھنے لگا تھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس کے لیے سارا نے مجھ جیسے شوہر سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے لیے اس نے کبھی گھر والوں سے بغاوت کی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اس راز کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگلی صبح میں نے تہیہ کر لیا کہ اب یہ آنکھ مچولی ختم ہونی چاہیے اور میں اس راز کو پا کر ہی دم لوں گا جو سارا مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے حسب معمول دکان جانے کی تیاری کی، ناشتہ کیا اور سارا کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ لیکن گلی کے موڑ پر پہنچتے ہی میں نے بائک ایک جاننے والے کی دکان پر کھڑی کی اور دبے پاؤں واپس اپنے گھر کی پچھلی گلی میں آ گیا۔ ہمارے گھر کی اگبی دیوار کے ساتھ ایک پرانا پیپل کا درخت تھا جس کی شاخیں چھت تک جاتی تھیں۔ میں بڑی احتیاط سے دیوار پھلانگ کر چھت کے کونے میں پڑے پرانے ٹین کے ڈبوں کے پیچھے چھپ گیا۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ ابھی 15-20 منٹ ہی گزرے تھے کہ سیڑھیوں پر سارا کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ اوپر آئی، اس نے چاروں طرف مڑ کر دیکھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر اس نے اپنے پلو سے چابی نکالی اور کپ کپ آتے ہاتھوں سے اسٹور کا وہ بڑا تالا کھولا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس نے کنڈی چڑھا لی۔ میں سائے کی طرح دیوار کے ساتھ لگ کر اسٹور کے دروازے تک پہنچا۔ اندر سے پہلے تو بالکل خاموشی رہی، پھر اچانک سارا کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ کسی کو پکار رہی تھی۔ نہیں ایسا مت کرو، مجھے جانے دو۔ میں گھبرا گیا اور میرا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے سارا کسی بڑی مشکل میں ہے۔ میں نے مزید کچھ سوچے سمجھے بغیر پوری قوت سے دروازے پر لات ماری۔ سارا دروازہ کھولو۔ اندر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میں نے دوسری لات ماری تو دروازہ ٹوٹ گیا اور میں اندر داخل ہوا تو منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسٹور روم کا وہ نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سامنے کی دیوار پر ایک بڑا سا کالا پردہ لٹک رہا تھا جس کے آگے ایک جدید قسم کی رنگ لائٹ تھی جو پورے کمرے کو مضبوطی اور تیز روشنی سے نہلا رہی تھی۔ ایک تپائی پر سارا کا مہنگا موبائل سیٹ تھا جس کا کیمرہ آن تھا اور وہ سیدھا سارا کی طرف فوکس تھا۔ میں نے سارا کو دیکھا تو میرا دم حلق میں اٹک گیا۔ اس کا لباس انتہائی مختصر اور نازیبا تھا، ایسا لباس جو وہ میرے سامنے بھی پہننے سے کتراتی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر گہرا میک اپ تھا اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس چھوٹے سے اسٹور روم نما کمرے میں کیمرے کے سامنے کسی نامعلوم ناظرین کے لیے دائیں دکھا رہی تھی اور اس کے منہ سے وہی عجیب و غریب آوازیں اور سسکیاں نکل رہی تھیں جو میں نے باہر سنی تھی۔ میرے داخل ہوتے ہی وہ ہڑبڑا کر مڑی۔ اس کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے ننگے کندھوں کو دوپٹے سے ڈھانپنے کی کوشش کی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں ساکت و جامد کھڑا تھا، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ یہ وہ سارا نہیں تھی جس سے میں نے محبت کی تھی، یہ وہ معصوم لڑکی نہیں تھی جس نے ایک پردے کے پیچھے زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی عورت تھی جو چند پیسوں کے لیے اپنی حیا اور میری عزت کا سودا کر رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، سارا یہ سب کیا ہے؟ وہ کچھ نہ بولی، بس جھکی نظروں سے روتی رہی۔ اس کے آنسو اب مجھے موم نہیں کر رہے تھے بلکہ میرے غصے کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر موبائل کو تپائی سے اتارا اور اس کی اسکرین دیکھی تو میرا خون کھول اٹھا۔ وہ ایک لائیو اسٹریمنگ ایپ پر آن لائن تھی جہاں ہزاروں لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور نازیبا کامنٹس کر رہے تھے۔ یہ وہ سہیلیاں تھیں جن کا وہ ذکر کرتی تھی، یہ وہ کام تھا جس کے لیے اس نے تالا لگایا تھا۔ میں نے موبائل کو دیوار پر دے مارا جو چکنا چور ہو گیا۔ سارا نے ایک چیخ ماری اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ شہزاد مجھے معاف کر دو،
میں نے یہ سب صرف تمہارے لیے کیا، ہمارے مستقبل کے لیے کیا۔ میں چاہتی تھی کہ ہم اس تنگی سے نکل سکیں۔ میں نے اسے جھٹک دیا اور غصے سے چلایا، خاموش ہو جاؤ سارا، اپنی بے حیائی کو محبت کا نام مت دو۔ کیا میری عزت اتنی سستی تھی کہ تم نے اسے سوشل میڈیا پر نیلام کر دیا؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا کہ میں محنت کر رہا ہوں؟ اس دن وہ چھوٹا سا اسٹور روم ہماری محبت کا قبرستان بن گیا۔ سارا کی اس حرکت نے ہمارے رشتے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ اب اس گھر میں دیواریں تو تھیں، لیکن ہمارے دلوں کے بیچ ایک ایسی خلیج حائل ہو گئی تھی جسے کبھی پاٹا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے سارا کو طلاق نہیں دی، مگر وہ اب میرے لیے ایک زندہ لاش تھی جس کے ساتھ مجھے اب اپنی باقی زندگی گزارنی تھی۔ وہ اسٹور روم اب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن اس کے اندر کا وہ خوفناک منظر میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، اور مجھے آج بھی وہ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سارا اکثر میرے سامنے گڑ گڑاتی ہے، میرے پاؤں پکڑتی ہے اور رو رو کر یہی دعائی دیتی ہے کہ شہزاد میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا، ہمارے آنے والے کل کے لیے کیا، تاکہ ہم اس 40 گز کے جہنم سے نکل سکیں، تاکہ تمہیں دو دو نوکریاں نہ کرنی پڑیں۔ مگر میرا دل اس کی ایک بات بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرا ذہن ساکت ہو جاتا ہے یہ سوچ کر یہ کیسا مستقبل تھا جس کے لیے اس نے اپنی عزت کا سودا کرنا گوارا کیا۔ سوشل میڈیا پر جب کوئی عورت خود کو نیم برہن حالت میں غیروں کے سامنے پیش کرتی ہے تو وہاں صرف لباس ہی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ شوہر کی غیرت اور خاندانی وقار بھی نیلام ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اسے کس دل سے معاف کروں۔ اس نے میری محبت کو رسوا کیا ہے جس کے لیے میں نے زمانے سے بغاوت کی تھی۔ میں نے تو اسے ایک پردے کے پیچھے بھی ملکہ بنا کر رکھا تھا، مگر اس نے 4 دیواری کے تقدس کو ایک رنگ لائٹ اور موبائل کیمرے کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ اب وہ میرے سامنے ہوتی ہے تو مجھے اس کی باتوں میں ندامت سے زیادہ اپنی توہین نظر آتی ہے۔ آپ لوگ ہی بتائیں، کیا ضمیر کی عدالت میں ایسی معافیوں کی گنجائش ہے؟ کیا میں سارا کو معاف کر کے دوبارہ ویسے ہی گلے لگا لوں جیسے اس کی کلائی میں پہلی بار چوڑیاں پہناتے وقت لگایا تھا، یا پھر ہم اسی طرح ایک بے جان اور مردہ رشتے کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے ساری زندگی گزار دیں، جہاں چھت تو ایک ہے مگر دلوں کے درمیان وہ کالا پردہ ہمیشہ کے لیے لٹک گیا ہے۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ جس عورت نے غیر مردوں کی جھوٹی ستائش کے لیے اپنے حیا کا جنازہ نکال دیا، وہ کل کو میرے بچوں کی کیا تربیت کرے گی؟ رشتہ تو شاید نبھ جائے، مگر وہ اعتبار جو شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو چکا ہے، اسے جوڑنے کا کوئی ہنر میرے پاس نہیں ہے۔ زندگی اب ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ضمیر اور محبت کے بیچ ایک ایسی جنگ چھڑ گئی ہے جس کا کوئی فاتح نظر نہیں آتا۔ آپ لوگ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہ میں سارا کو معاف کر دوں یا پھر ہمیشہ کے لیے اس تعلق کو ختم کر دوں؟